أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے کہ ایمان کے لیے یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان والے ہو، ورنہ تو تم میں اور کافر میں فرق نہیں. یعنی کفر اور ایمان میں کیا ڈفرینس ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. فلا وربک نہیں، یعنی پیچھے جو باتیں ہوئی یہ کس کے بارے میں چل رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں. آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک. اس سے پچھلی آیت میں کیا بات آئی تھی کہ رسول بھیجنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول اسی لیے بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے پرمیشن سے اس کی بات مانی جائے. اگر بات نہیں مانی گئی تو مقصد کیا ہو؟ پورا نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا وربک، نہیں تیرے رب کی قسم. اب اللہ تعالیٰ جب قسم کھا رہا ہے، اور کس کی قسم کھا رہا ہے؟ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم، یعنی میں تیرا رب ہوں، یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے، اور تیری قسم کھا کے میں یہ بات بولتا ہوں. کیا؟ لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے، یہ کافر ہی رہیں گے. کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ تمہیں جج نہ مان لیں، آربیٹریٹر نہ مان لیں، مدھیست نہ مان لیں، حکم نہ مان لیں. اردو میں حکم بولتے ہیں. کس بات میں؟ فیما شجر بینہم، ان کے آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے ڈسپیوٹ میں، آپس کے مت بھید میں، ووادوں میں. یعنی جو بھی ان کا جھگڑا اگر ہے، تمہارا جھگڑا جو ہے وہ تم کہاں سالو کرتے ہو؟ اگر تمہارے جھگڑوں کو تم اللہ اور رسول کے پاس نہیں لاتے ہو، قرآن اور رسول حدیث کے مطابق اس کو سالو نہیں کرتے ہو، اپنی منمانی کرتے ہو، یا جہاں جی چاہتا وہاں لے کے چلے جاتے ہو، تو تم کون ہو؟ مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہو، مسلمان نہیں. اب سوچئے اس آیت پہ کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں؟ کورٹ میں سب سے زیادہ کیسز کس کے ہیں؟ اب ہنگامہ ہو رہا ہے، وقف چھن گیا، فلاں ہو گیا، چلا ہو گیا. مومن ہی نہیں ہو تم، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں، منافقوں کے ساتھ نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کیا کہ جب بھی جھگڑا ہو، ہمارے من میں، ہمارے دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ چلو پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، حدیث سے، کہ اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا ہمارے لیے فیصلہ ہے. دوسرا اس سے آگے بڑھ کر کے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ فیصلہ سننے کے بعد، اب یہ دوسرا کنڈیشن ہے. ایمان کے لیے کتنی کنڈیشن ہے؟
اس آیت میں 3 بتائی گئی، یہ دوسرا ہے کیا؟ ڈنڈے کے زور پہ ماننا نہیں، اے اللہ رسول نے بول دیا آپ زبردست کیا کریں، مجبوری ہے چلو مان لیتے ہیں، نہیں، اندر سے من نہیں ہے لیکن پھر بھی مان لے رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، تمہارے دل میں، ان کے دلوں میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ حرج۔ حرج کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے 2 ورڈ بولا جاتا ہے عربی میں، ایک ہوتا ہے شرح، شرح، دوسرا ہوتا ہے حرج۔ رب اشرح لی صدری، سنا ہے نا؟ اے اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دیجیے۔ تو یہ رب اشرح لی جو ہے نا، اس کا اپوزٹ ہے حرج۔ حرج کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا۔ آپ دیکھیے جب کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو آپ کا دل کیسا ہونے لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھیچ رہا، تنگ ہو رہا، گھٹ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تمہارے فیصلے سے ان کے دلوں میں ذرہ بر بھی ڈسکمفرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اوہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، یہ پرفیکٹ نہیں ہوا، نہیں، دل بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آئیں بھی نمبر ہے فیصلہ کرانے کے لیے، فیصلہ سننے کے بعد دل میں کیا ہو؟ اللہ رسول نے جو فیصلہ کیا وہ میرے حق میں کیا ہے؟ 100% صحیح ہے، دل سے مانے۔ اور نمبر 3 وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سلمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلمہ کا معنی سلام کرنا بھی ہوتا ہے، السلام علیکم بولتے ہیں نا، وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس حکم کے سامنے سرنڈر کر دے، فوراً اس پر امپلیمنٹ، فوراً اس کو پورا کرنا۔ جو فیصلہ آیا وہ ڈن، اس کو کریں گے۔ کیا یہ کنڈیشن ہے کیا مسلمانوں کی آج؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے، آج اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ اب اگر ہمارے کوئی معاملے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، تو قرآن اور سنت کے جاننے والے کے پاس جا کر کے پوچھیں کہ اس میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اور جو بتا دے اس کو کیا کریں؟ بالکل خوش دلی کے ساتھ مان، یہ ہے ایمان۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور یہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، اس کی بہترین تشریح ہے اس آیت کی، لا یؤمن احدکم، تم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ تمہاری ساری چاہت میری لائی ہوئی شریعت اور قانون، یعنی جو قرآن حدیث ہے، اس کے انڈر نہ آ جائے، اس کے تابع نہ ہو جائے، تب تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اچھا ابھی یہ آیت جو اتری ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس سے یہ آیت اور زیادہ کلیئر سمجھ میں آتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے حضرت زبیر، ان کا اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کسی کھیت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے پانی میرے میں آئے، وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں پہلے میرے میں آئے، عام طور سے ہوتا ہے۔ اب دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کیس دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دیا، کیونکہ انہی کا حق بنتا تھا کہ پہلے ان کی زمین تھی، پانی جدھر سے آ رہا تھا تو پہلے زمین ان کی تھی، تو نیچرلی کس کا حق پہلے بنتا ہے؟ کہا کہ پہلے تم اپنے زمین میں پانی ڈال لو، پھر ان کے لیے پانی چھوڑ دینا۔ تو انہوں نے کیا کہا، وہ صحابی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے فیصلہ کیا ہے؟ اپنے
پھوپھی ذات بھائی کی وجہ سے یہ غلط فیصلہ کر دیا. اس پر یہ آیت ہے کہ اگر تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ خدا رسول تمہارے ساتھ انصاف کریں گے، نا انصافی نہیں کر سکتے، خدا رسول کی بات 100% صحیح ہے، تو پھر تمہارا ایمان کہاں؟ تم تو کافر ہو. اب ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا ایسا ہوتا ہے. بچوں کے درمیان کوئی بات ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائیوں میں ہو، سوسائٹی میں ہو، کہاں لوگ لے کے جاتے ہیں؟ مسجد میں لے کے آتے ہیں کیا؟ امام صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں کیا؟ قاضی صاحب کے پاس؟ وہ تو جب کہیں نہیں ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ پھنس جائیں گے، دوسری جگہ جائیں گے، تب کہاں لے کے جاتے ہیں؟ چلو اب قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں. پہلے یہ ہے اصل کفر، جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل ہو رہا ہے دنیا میں، جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. اور ہم کیا بول رہے ہیں؟ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. تو اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے No, by your Lord they will not truly believe until they make you judge concerning that over which they dispute among themselves. Then find no discomfort within themselves from what you have judged, and submit in full willing submission. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے فیصلے اور اس کی شریعت کا جو بھی فیصلہ ہو ہماری زندگی کے بارے میں، اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب.